سفاک شامی صدر بشار الاسد کی وفادار شیعہ ملیشیا الشبیحہ کے 1000 جاسوس تارکین وطن کے روپ میں یورپ پہنچ گئے ہیں۔ ان تربیت یافتہ عناصر کی زیادہ تعداد جرمنی پہنچی ہے تاکہ وہاں جانے والے 2 لاکھ شامی مہاجرین کی سرگرمیوں پر نظر رکھ سکیں۔ امریکی میگزین واشنگٹن پوسٹ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ یورپی ممالک کے امن و امان کو مسلمان مہاجرین سے نہیں بلکہ شامی حکومت کی جانب سے بھجوائے جانے والے تربیت یافتہ عناصر سے سنگین خطرات لاحق ہیں۔ الشبیحہ کے دہشت گرد یورپی ممالک میں مہاجرین پر نظر رکھتے ہیں کہ کہیں وہ بشار الاسد کی حکومت کے خلاف وہاں کی انسانی حقوق کی تنظیموں اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر کسی تحریک کا حصہ نہ بنے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ مہاجرین کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی بھی سازشیں کرتے ہیں تاکہ مہاجرین بدنام ہو کر انسانی حقوق کی تنظیموں اور مقامی و حکومتی اداروں کے دلوں میں ان کے لیے ہمدردی باقی نہ رہے۔ شامی ذرائع ابلاغ میں آنے والی رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ یورپ پہنچنے والے الشبیحہ کے شیعہ دہشت گرد مہاجرین کے بچوں کو اغوا کر کے ان کے اعضاء نکال کر فروخت کرنے میں بھی ملوث ہیں۔ رپورٹ کے مطابق الشبیحہ کے عناصر کو شامی انٹیلیجنس کا تعاون حاصل ہے۔ منشیات کی سمگلنگ، اسلحہ کی خرید و فروخت اور انسانی تجارت سمیت متعدد غیر قانونی سرگرمیاں اس شیعہ ملیشیا کی پہچان بن چکی ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق شام میں امدادی تنظیموں کی فیڈریشن کے نمائندے زیاد نے فرانس کے اراکین پارلیمنٹ کو ایسے ثبوت فراہم کیے ہیں جن سے شامی انٹیلیجنس کی معاونت سے الشبیحہ عناصر کے یورپ بھجوائے جانے کی تصدیق ہوتی ہے۔ مہاجرین کے روپ میں یہ اہلکار خود کو مجبور اور لاچار ظاہر کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ کئی دوسرے افراد نے بھی ان کی شناخت کی ہے لیکن ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں آئی۔ الشبیحہ سابق شامی صدر حافظ الاسد کا اہم ہتھیار اور حفاظتی اسکواڈ تھا جو اس نے 1990 میں خود قائم کیا۔ حافظ الاسد نے اقتدار سنبھالنے کے بعد اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے الشبیحہ کے نام پر ایسی فورس تشکیل دی جو پولیس اور فوج کے علاوہ غیر سرکاری شکل میں رہ کر اسد فیملی کی حفاظت اور ان کی غیر قانونی سرگرمیوں کی محافظ ہو۔ سخت جان اور خونخوار قسم کے ان نوجوانوں کی تربیت کے لیے شامی فوج کے افسران کے علاوہ جرمنی کے نازی لیڈر ڈولف ہٹلر کی پولیس SS کے فراری افسران کی خدمات لی گئی تھیں جنہوں نے اس اسکواڈ کو انتہائی وحشی طریقے سے عسکری تربیت سکھائی۔ بدترین شامی جنگ سے متاثر ہو کر شام کے مظلوم سنی عوام اپنی اور اپنی معصوم کلیوں کی جان بچانے کے لیے بھاگ کر یورپی ممالک میں پناہ لے رہے ہیں لیکن شامی حکومت کے سرکاری دہشت گرد الشبیحہ کے غنڈے انہیں وہاں بھی چین اور سکھ کا سانس نہیں لینے دے رہے اور ان کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ درندگی اور ظلم کی مثال اور کیا ہوگی؟ انسانی ہمدردی سے آری دنیا یہ سب کچھ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے لیکن مجال ہے کہ ان پسے ہوئے شام کی جنگ کے متاثرین مظلوم سنی عوام کی داد رسی کے لیے کوئی آواز اٹھائے۔ وصال اردو، حق کا راہی